دیکھو فرض نماز جو ادا کی جاتی ہے، فرض نماز ادا کی جاتی ہے بعد اذانین میں۔ فرض نماز کی ادائیگی کا وقت ہے بعد الاذانین، یعنی اذان جو معروف معنی میں ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، اور جو اقامت کے معنی میں اذان ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں فرض نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ دو اذانوں کے درمیان اگر نماز پڑھنا چاہے آدمی تو ہر دو اذانوں کے درمیان نماز کا پڑھنا درست ہے، ثابت ہے۔ فجر میں بھی دو اذانیں ہیں، اذان ہے اور اقامت ہے، لہذا فجر میں 2 رکعت نماز سنت پڑھی جاتی ہے، یا ایسے ہی ظہر میں بھی 2 اذانیں ہیں، 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہے، اور یا ایسی عصر کی نماز میں بھی 2 اذانیں ہیں، وہاں سنن غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں 4 رکعت۔ اب مسئلہ ایسے ہی عشاء میں چلے جاؤ، عشاء میں بھی مشہور ہے، معروف ہے کہ جب عشاء کی اذان ہو جاتی ہے مسجد میں جا کر آدمی اقامت سے پہلے 4 رکعت نماز سنن غیر مؤکدہ پڑھنا چاہے تو پڑھتے ہیں۔ اب رہ گیا تھا مسئلہ مغرب کا کہ مغرب کی نماز میں کیا ہے، آیا مغرب میں اذان کے بعد اقامت سے پہلے نماز ہے یا نہیں؟ اس کا جواز ثابت ہو گیا اس ترجمۃ الباب سے اور اس کے تحت میں جو آ رہی ہے روایت اس سے۔ کل میں نے آپ کو بتلایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس باب سے ایک وہم کو دفع کرنا ہے۔ وہم کیا ہے؟ وہم یہ ہو سکتا تھا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو فرض کے لیے بلاتا ہے، تو لہذا فرض کے لیے بلانے پر جا کے سنتیں کیوں پڑھتا ہے آدمی؟ بلانے والے نے بلایا حی علی الصلاۃ یعنی فرض نماز کے لیے آ جاؤ، تو مؤذن تو بلا رہا ہے فرض کے لیے، اور یہ مسجد میں جا کے کیا کرتا ہے؟ سنت پڑھتا ہے، تو یہ تو مؤذن کی مخالفت ہو گئی۔ وہ کہہ رہا فرض پڑھنے آ جاؤ، یہ کہتا ہے ہم تو آ کے سنت پڑھیں گے۔ تو یہ وہم آ سکتا تھا کہ نماز فرض کے علاوہ سنت کیوں پڑھی جا رہی ہے، یہ تو مؤذن کے مخالفت کر رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کر کے اس وہم کو دور کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو آدمی جا کے سنت پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، یہ مخالفت نہیں کر رہا ہے داعی کی، بلکہ یہ خود اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 اذانوں کے درمیان نماز پڑھ لو، یعنی فرض سے پہلے نماز ہے، روایت سے ثابت ہے، لہذا مؤذن کی مخالفت نہیں، حدیث پر عمل ہو رہا ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ مؤذن نے تو بلایا ہے فرض کے لیے، فرمایا کہ ہاں بلایا ہے، پھر دوبارہ بھی بلائے گا یہ فرض نماز کے لیے، کب؟ اقامت میں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب اقامت ہو جائے تب اقامت کے وقت کوئی سنت نہیں پڑھ سکتا، منع کیا گیا کہ اب سب لوگ شامل ہو جاؤ اپنی فرض نماز میں، اقامت کے وقت سنت کی نیت مت باندھو۔ تو بہرحال پہلے بلایا ہے مؤذن نے حی علی الصلاۃ کے اندر فرض ہی کے لیے کہ تیاری کر لو نماز فرض کی، وقت ہونے والا ہے، جماعت ہونے والی ہے، اور پھر قد قامت الصلاۃ کہہ کر دوبارہ بلائے گا، حی علی الصلاۃ کہہ کر دوبارہ بلائے گا، تو پھر فرض نماز پڑھی جائے گی۔ یہ جو بیچ کا وقت ہے اس میں نماز کا پڑھنا یہ کوئی مؤذن کی مخالفت نہیں بلکہ روایات سے ثابت ہے۔ بس یہ یاد رکھو کہ دونوں اذانوں کے درمیان پنج وقتہ نمازوں میں سنتیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، سنن پڑھنا روایات سے ثابت ہے۔ مغرب کی نماز میں جو 2 رکعت نماز نفل، 4 رکعت 2 رکعت آدمی پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، احناف کے یہاں بھی جائز ہے، تو یہ سنت ہے یا صرف جائز ہے، جواز ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو
کو لے کر جو حضرت نے یہاں بیان کی ہے، ذکر کی ہے، کہہ دیا کہ سنت ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ سنت نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، تیسری مرتبہ میں فرمایا لمن شاء۔ اس سے پتہ لگا کہ یہ سنت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لمن شاء سنت کے لیے نہیں کہا جاتا کہ جو چاہے سنت پہ عمل کرے، جو چاہے سنت پہ عمل کرے نہ کرے، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ سنت پہ تو عمل کرنا ہی ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے نہ کیا گیا وہ بات الگ ہے، لیکن اختیار نہیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے، ایسا نہیں۔ سنتوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ کرنا ہے، انہیں عذر کی وجہ سے چھوڑ جاوے بات الگ ہے۔ تو یہ جو آپ نے فرما دیا لمن شاء، اس سے پتہ لگا کہ سنت نہیں ہے۔ بہرحال احناف کہتے ہیں کہ یہاں اس مقام پہ یعنی مغرب میں اذان اول کے بعد اور اذان ثانی یعنی اقامت سے پہلے اگر کوئی آدمی 2 رکعات نماز پڑھنا چاہے نفل کی نیت سے تو پڑھ سکتا ہے۔ جیسے پہلے بھی یہ مسئلہ آیا، آپ کو بتایا میں نے کہ رمضان المبارک میں چونکہ تاخیر سے ہوتی ہے جماعت کھڑی مغرب کے وقت میں بھی، تو اگر کوئی آدمی چاہے پڑھنا تو پڑھ لے، بہتر بات ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ احناف بھی پڑھنا چاہیں پڑھنا چاہیے انہیں بھی اگر وقت اجازت دیتا ہے۔ دیکھیے عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور پھر تیسری بار آپ نے فرما دیا کہ لمن شاء، کہ 2 اذانوں کے درمیان نماز اس آدمی کے لیے ہے جو آدمی چاہے نماز پڑھنا۔ چلیے باب من قال لا يؤذن في السفر مؤذن واحد۔ من قال، یہ بات ہے ان لوگوں کے بیان میں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ چاہیے کہ سفر میں ایک ہی آدمی اذان دے گا، مؤذن واحد۔ سفر میں اگر چل رہے آپ لوگ 2 آدمی 4 آدمی اگر نماز بجماعت پڑھنا چاہیں تو اذان کئی آدمی دیں گے؟ ایک ہی آدمی دے گا۔ یہ کیوں لائے یہاں حضرت بات؟ یہ بھی ایک وہم کو دفع کرنا ہے۔ کیا ہے وہم؟ آگے قصہ آ رہا ہے بعد میں، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یہ ان کے چچا زاد بھائی کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں مدینہ دین سیکھنے کے لیے گئے۔ کچھ روز رکے، ہم 20 دن رکے۔ 20 دن رکنے کے بعد اللہ کے نبی نے ہماری حالت سے اندازہ لگا لیا کہ دونوں نوجوان تھے کہ لگتا ہے انہیں بیوی بچے بہت یاد آ رہے، چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے۔ تو آپ نے انہیں بلا کے خود فرمایا کہ تم گھر پہ کسے چھوڑ کے آئے ہو؟ میں نے بتایا کہ آپ نے کہا کہ ایسا کرو تم لوگ گھر چلے جاؤ، 20 دن میں جو کچھ سیکھا ہے جا کے اپنے گھر والوں کو سکھاؤ اور عمل کرو، اور دیکھو تم دونوں آدمی فاذنا، کہ جب جاؤ سفر میں دونوں کے لیے تسمیہ فرمایا آپ نے کہ دونوں اذان دینا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اذان دینے کی اجازت دونوں میں سے ہر کو ہے، جو چاہے دے لینا۔ وَلْيَؤُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، اور تم نے کپڑا امامت کراوے۔ پتہ لگا یہاں وَلْيَؤُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا جو کہا، اس کے مقابل میں آپ نے فاذنا تسمیہ کہا ہے۔ حقیقت میں مراد یہ ہے کہ دونوں آدمی اس سفر میں اذان دیں گے۔ تو اس روایت سے کسی کو وہم آ سکتا تھا کہ الزنا مسافرین کے لیے آپ نے تسمیہ کا جملہ ارشاد فرمایا، جس سے پتہ لگتا ہے کہ شاید 2 آدمی اذان دیں گے۔ تو اس وہم کو دفع کرنے کے لیے یہ بات قائم کر دیا کہ ایک ہی آدمی سفر میں بھی اذان دے گا، ایک آدمی کا اذان دینا کافی ہے، جیسا کہ حضر میں ایک ہی آدمی کا اذان دینا کافی ہے۔ نماز میں جماعت کرانے میں تو بڑائی کا خیال ہوگا، لیکن اذان میں کوئی بڑائی کا خیال نہیں ہے۔ اذان بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹا بھی دے سکتا ہے، اسی لیے تو کہا کہ الزنا تم دونوں یعنی دونوں میں سے جو چاہے اذان دے دینا۔ حالانکہ دونوں میں ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، اور جب امامت کا مسئلہ آیا تو آپ نے کہا وَلْيَؤُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، کیا نماز تم نے کا بڑا ہی پڑھائے گا۔ پتہ لگا کہ امامت کا منصب اعلیٰ ہے مقابلے میں اذان کے منصب کے۔
اذان کے منصب میں اختیار دے دیا کہ چھوٹا کو دے دے اذان تو بھی چلے گا، بڑا اذان کہہ دے تو بھی چلے گا، لیکن جماعت میں ایسا نہیں ہے، جماعت میں پڑھائی ہونا چاہیے، نماز پڑھائی پڑھاوے تو یہ افضل ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب بن ايوب عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فاقمنا عنده 20 ليله في نفر من قومي کہ ہم اپنی قوم میں سے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنی قوم میں سے چند آدمیوں کے ساتھ حضور کے پاس گئے، فاقمنا عنده 20 لیلہ، 20 رات۔ دیکھو عربی میں رات بول کر دن مراد ہوتے ہیں، اور اردو میں دن بولا جاتا ہے، مراد راتیں ہوتی ہے۔ تکلم اردو میں دن کا ہوگا اور مراد رات ہوگی، اور عربی میں تکلم راتوں کا ہوگا اور مراد دن بھی ہوں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 رات رکے، یعنی 20 رات تھی۔ وَقَالَ رَحِيمًا رَقِيقًا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام تو بڑے رحم و کرم کرنے والے، بڑے نرم دل کے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ شَوْقَنَا إِلَىٰ أَهْلِنَا، جب آپ نے ہمارے شوق کو دیکھا اپنے گھر والوں کے بارے میں، یعنی یہ جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ارجعوا، کہ چلے جاؤ واپس، وَكُونُوا فِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو، وَعَلِّمُوهُمْ، اور انہیں دین سکھانا۔ جو میرے پاس تمہیں سکھا رہا ہے اسے جا کر اپنے گھر والوں کو سکھانا۔ اس سے پتہ لگا کہ جو آپ اور ہم دین سیکھتے ہیں اپنے گھر پہ، اپنی بستی میں، اپنی آبادی میں جا کر دوسرے لوگوں کو بھی سکھانا چاہیے، ان کا قرآن صحیح کرنا کرانا چاہیے، ان کی نمازیں سیکھنی سکھانی چاہیے۔ اللہ کے نبی انہیں ہدایت کر رہے ہیں، وَعَلِّمُوهُمْ، اور جا کے انہیں سکھاؤ۔ وَصَلُّوا، اور دیکھو گھر پہ جا کے نماز نہ چھوڑنا، وَصَلُّوا، نماز پڑھنا۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت آ جاوے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، دیکھو یہ روایت لائے، اس روایت کے وہم کو دور کر دیا کہ سفر میں تم میں سے کوئی آدمی اذان دے دے، کوئی ایک آدمی، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں کا بڑا آدمی امامت کراوے۔ چلیے۔ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة بالرحال في الليلة الباردة أو المطيرة۔ باب الأذان للمسافر، مسئلہ بیان کر رہے ہیں مسافرین کا۔ اگر مسافرین جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ نماز با جماعت پڑھنا چاہتے ہیں، مان لو 2 آدمی ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اور نمازوں کے اوقات میں وہ باجماعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ پیچھے آ گیا مسئلہ۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اذان بھی دیں گے اور اقامت بھی کریں گے، اذان اور اقامت کہہ کر ہی نماز ادا کریں گے اگر جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر تنہا آدمی ہے تو تنہا کے لیے جواز تو ہے، لیکن اگر نہ دے وہ اذان اور اقامت تو بھی کوئی بات نہیں ہے، اذان اور اقامت دینا بھی درست ہے اور نہ دینا بھی۔ کیا کہتے ہیں؟ الاذان المسافر اذا كانوا جماعة، جبکہ مسافر لوگ جماعت کی شکل میں نماز پڑھیں، اور اقامت کے بیان میں، یعنی اقامت بھی کہیں گے، اذان بھی دیں گے، اور ایسے ہی عرفہ کے مقام میں اور مزدلفہ کے مقام میں جو آدمی جمع بین الصلاتین کریں گے عرفات میں اور مزدلفہ، جمعین کے معنی مزدلفہ میں، وہ بھی اذان بھی دیں گے اور اقامت بھی۔ وقول المؤذن الصلاة، اور مؤذن کا قول، یعنی مؤذن یہ کہے گا الصلاة فی الرحال فی لیلۃ الباردۃ او المطیرۃ، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، او المطیرہ، اور یہ برسات ہو رہی ہے، ٹھنڈا موسم ہو گیا، لوگوں کو مسجدوں میں آنا مشکل ہے، تو اعلان کر دے مؤذن اپنی اذان کے آخر میں کہ الصلاة فی الرحال۔ پتہ لگا 2 مسئلے ہو گئے ترجمے میں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ سفر میں نماز پڑھنا چاہیں تو اذان بھی دیں گے، اقامت بھی کریں گے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر رات کو ٹھنڈی ہو جائے تو اذان میں مؤذن میں اضافہ کر سکتا ہے، کیا؟ الصلاة فی الرحال، یہ لوگوں نماز اپنے گھروں پہ پڑھ لو، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے جلدی۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر بن الحسن عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن فقال له ابرد،
أن يؤذن. اس بعض روایت سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اذان دلوائی ہے. جب حضور پاک علیہ السلام اور حضرت بلال سفر میں ہیں تو حضرت بلال اذان دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں آبرید. کون ہے بھائی؟ اس کو پکڑ لے اندر جا کے کون کیا کر رہا ہے. مہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں تھے ایک سفر میں. فاراد المؤذن، تو مؤذن نے ارادہ کیا اس بات کا کہ وہ اذان دے. فقال له ابرد، تو انہوں نے کہا کہ ٹھنڈا کیجیے. اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا کہ سفر میں اذان دی گئی ہے اور اذان دینے والے دو نہیں ہیں، اکیلے حضرت بلال ہیں. ترجمہ ثابت ہو گیا. ثم اراد، اور پھر آپ نے ارادہ کیا کہ اذان دے. ارادہ بھی پہلے فقال له ابرد، پھر کہا کہ نہیں ابھی رہنے دو، ٹھنڈا کرو. ثم اراد ان يؤذن، اور پھر ارادہ کیا اس بات کا کہ وہ اذان دیں. فقال له ابرد، پھر کہا کہ ٹھنڈا کر کے ابھی اذان دو. حتی صاب الظل، یہاں تک کہ برابر ہو گیا سایہ، کہے گا ٹیلوں کا سایہ برابر ہو گیا. جب ٹیلوں کا سایہ ہونے لگا تو پتہ لگا کہ ٹھنڈک ہو گئی. اب آپ نے فرمایا کہ اب اذان دو، اور یہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ بے شک شدت حر فیح جہنم یعنی یہ جہنم کی گرمی کے پھیلاؤ سے ہوتی ہے. جب گرمی ہوتی ہے جہنم کے اندر تو وہ جہنم کا اثر دنیا میں پھیلتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اب نماز نہ پڑھو، ٹھنڈا کر کے پڑھو. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن خالد الداعي عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيما ثم لا يهمكما. یہ ہے وہ روایت جو ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مالک بن حویرث کی ایک روایت سے وہم ہو سکتا تھا کہ دو آدمی ہی اذان دیں گے سفر میں. یہ وہ روایت کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے. مالک بن حویرث کہتے ہیں اتا رجلان النبی، اللہ کے نبی کے پاس میں دو آدمی آئے. یریدان السفر، جو کہ ارادہ رکھتے تھے سفر کا. تو آپ نے انہیں یہ سمجھایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اذا انتما خرجتما فاذنا، کہ جب تم دونوں نکلو سفر میں فاذنا تو دونوں اذان دینا. ظاہری لفظوں کا ترجمہ یہ ہے کہ فاذنا کہ دونوں اذان دینا. ثم، اور پھر آپ نے اقامت کا بھی دونوں کو کہا. اور جب امامت کا مسئلہ آیا تو آپ نے کہا لیؤمکما اکبرکما، کہ چاہیے کہ تم نے کا بڑا آدمی امامت کرائے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا عبد الوهاب قال اخبرنا ايوب عن ابي قلابة قال حدثنا مالك قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فاقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظننا انا قد اشتهينا اهلنا او قد استقنا سالنا عمن تركنا بعدنا فاخبرناه فقال ارجعوا الى اهلكم فاقيموا فيهم وعلموهم، کہ وہیں رکو گھر میں جا کے وعلموهم، اور انہیں کو سکھاؤ، دین سکھاؤ. ومروهم، اور انہیں حکم دو نیک کام کرنے کا. راوی کہتے ہیں وذکر اشیاء، اور بھی کچھ چیزیں ذکر کی تھی. احفظوها او لا احفظوها، کہ مجھے کچھ یاد رہ گئی کچھ یاد نہیں رہی ہے. اور آپ نے چلتے وقت انہیں یہ بھی فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کیسی نماز پڑھنا گھر پہ جا کے جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر جا رہے. اپنی مرضی سے نماز میں کچھ آگے پیچھے نہ کرنا، نماز کے وقت تغیر نہ کرنا. فإذا حضرت الصلاۃ، اور جب نماز کا وقت ہو جائے راستے میں فلیؤذن لکم احدکم، کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے. اس سے ثابت ہو گیا ترجمہ کہ ایک ہی آدمی اذان دے گا، دو نہیں. وہ اذنا جو کہا آپ نے اس کی تعویل کرنی پڑے گی.
کیا آپ نے ان دونوں کو اختیار کیا تھا کہ دونوں میں سے جو چاہے اذان دے لینا، امامت پڑھا کرا؟ چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أخبرنا ابن عمر في ليلة باردة بزد على ثم قال صلوا في رحالكم وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثنه ألا صلوا في الرحال بالليلة الباردة أو المطيرة بالسفر. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابن أميس عن ابن أبي جحيفة النبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأفتح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركضها بين يدي یہاں تک کہ حضرت بلال نے آ کے اس اذان یعنی بھلم کو آپ کے سامنے گاڑ دیا مقام اربع میں، وأقام الصلاة اور نماز قائم کی. چلیے. باب هل يتتبع المؤذن فهنا وهنا. دیکھو کل جو سوال لکھا تھا کسی طالب علم نے، اس ترجمے میں وہ مسئلہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ هل يتتبع المؤذن فهنا وهنا. کیا مؤذن اذان دیتے وقت میں اپنے چہرے کو دائیں طرف یا اپنے چہرے کو، یہ کون ہے؟ یہی ہے جو ابھی رہا تھا. کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اذان دے رہا ہے تو یہ اذان دینے والا آدمی دائیں طرف بائیں طرف حی علی الصلاۃ میں حی علی الفلاح میں اپنے چہرے کو گھمائے گا یا نہیں گھمائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن گھماتے تھے تو پتہ لگا جائز ہے. ایسے ہی اگر سینہ بھی گھما دیا، ایک تو ہے چہرے کو گھمانا اور ایک ہے سینے کو گھما دینا. چونکہ نماز اور اقامت نہ تو اصلاً نماز ہے، اذان اور اقامت نہ تو اصلاً نماز ہے اور نہ حکم نماز ہے. جب اصلاً بھی نماز نہیں، حکم بھی نماز نہیں، تو پھر قبلے کی جانب سے بدل جانا، انحراف قبلہ کر لینا کوئی منع نہیں. اگر کوئی آدمی اذان دے رہا ہے قبلے کی طرف کھڑا ہو کے اور کسی وجہ سے اذان دیتے دیتے قبلے کی جانب سے انحراف کر دیا، کوئی چیز اٹھانے لگا فون کا، تو کوئی بات نہیں اٹھا سکتا ہے. یا اسی طریقے پر کچھ آیا کہ ہنس گیا تو ہنس سکتا ہے، یا ایسے کلام کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، کلام کر لیا تو کلام کرنے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ نماز نہیں ہے، نہ اصل نماز ہے نہ حکم نماز ہے. جب نماز نہیں اذان اور اقامت تو اذان اور اقامت میں احکام صلاۃ بھی نہیں آئیں گے. احکام صلاۃ نماز میں ہی آئیں گے کہ وہ کلام کرنے سے فاسد ہو جائے گی، اقامت فاسد نہیں ہوگی، اذان فاسد نہیں ہوگی. ان چیزوں کو بتا رہے ہیں. چلیے. وهل يلتفت بالأذان ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعه في أذنيه وكان ابن عمر لا يجعل إصبعه في أذنيه وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء وقال بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے انہ جعل اصبعه في اذنيه، کہ آپ اذان دیتے وقت میں اپنے کان میں انگلیاں دیتے تھے. کیا اس کی وجہ بتا دیا. آگے کہہ رہے ابن عمر کے بارے میں لا یجعل اصبعه في اذنيه، حضرت عبداللہ ابن عمر کانوں میں انگلیاں نہیں دیتے تھے اذان دیتے وقت. تو پتہ لگا کہ دونوں جائز ہے. اگر اذان میں انگلیاں دو تو بھی جائز ہے، اور نہ دینا چاہو ایسے کھڑے ہو کے کوئی آدمی اذان دے رہا ہے تو بھی جائز ہے، کیونکہ اذان کا جز نہیں ہے انگلیاں دینا، شرط نہیں ہے. یہ تو اس لیے دلوائی گئی تاکہ آدمی کی آواز بلند ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو ضرورت نہیں ہوگی آواز بلند کرنے کی. محدثین کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے اذان دی تھی کہاں؟ سفر کے اندر اپنے چند ساتھیوں کے لیے. جب سفر میں چند ساتھیوں کے لیے اذان دے رہے تو لہٰذا کیا ضرورت ہے دوست سے اذان دینے کی؟ تو کانوں میں انگلیاں نہیں تھی. اور حضرت بلال پورے مدینے والوں کے لیے اذان دیتے تھے، لہٰذا وہاں دور تک پہنچانا ہے آواز کو، وہ کانوں میں انگلیاں دیتے تھے. عبداللہ ابن عمر نے سفر میں اذان دے رہا ہے. وقال أطاعنا الوضوء حق وسنة وقال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. اس سے
ثابت کیا. حضرت عطا کیا کہتے ہیں؟ الوضو حق و سنہ، کہ وضو کر کے اذان دینا بہتر بات ہے، حق ہے، سنت ہے. اما عائشہ نے ثابت کیا کہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ حضور یذکر اللہ علی کل احیانہ، علی کل احیان سے مراد ہے کہ وضو غیر وضو، ہر وقت میں اللہ کے نبی اللہ کا ذکر کرتے تھے، وضو کی حالت میں بھی، غیر وضو کی حالت میں بھی. اور اذان بھی چونکہ ذکر اللہ ہے تو لہٰذا بغیر وضو کے اذان بھی دے سکتے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن ابي شعيبة النبي انه راى بلالا يؤذن وجعلت اتتبع هاهنا وهاهنا بالاذان. چلیے. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة وكره ابن سيرين ان يقول فاتتنا الصلاة وليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم باب قول الرجل، اگر کسی آدمی کی نماز چھوٹ جائے تو اس آدمی کو کیا کہنا چاہیے؟ فاتتنا الصلاۃ کہنا چاہیے یا لم ندرکنا الصلاۃ کہنا چاہیے؟ دیکھو جائز تو دونوں ہے، فاتتنا الصلاۃ کہہ دو یہ بھی جائز ہے، روایت سے ثابت ہے. اور اگر یہ نہ کہو بلکہ اگلا جملہ جو لائے ہیں لم ندرک الصلاۃ یہ کہہ دو یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے. بہتر بات یہ ہے کہ لم ندرک الصلاۃ کہنا چاہیے مقابلے میں فاتتنا الصلاۃ کے. یہ باب ہے آدمی کے قول فاتتنا الصلاۃ کہنے کے بیان میں کہ ہم سے نماز فوت ہو گئی. اور ابن سیرین مکروہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ کوئی آدمی فاتتنا الصلاۃ کہے، بلکہ کیا بہتر سمجھتے ہو؟ وَلْيَقُلْ لَمْ نُدْرِكْ، اور چاہیے کہ آدمی کہے لم ندرک الصلاۃ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اصح ہے کیونکہ آپ نے فاتتنا کہا ہے. تو معلوم ہوا کہ محمد ابن سیرین کی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی، کیونکہ حضور نے کہا ہے فاتتنا الصلاۃ. کب کہا؟ پیچھے آئی یہ روایت کہ جب غزوہ خندق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کے یہ کہا کہ قریب تھا میری عصر کی نماز قضا ہو جاتی لیکن اللہ نے پڑھوا دی، میں نے پڑھ لی. حضور نے کیا کہا کہ ہماری تو فوت ہی ہو گئی، ہم تو عصر نہیں پڑھ سکے، آپ نے تو پڑھ بھی لی. تو پتہ لگا کہ فاتتنا الصلاۃ کہنا جائز ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن عبد الله بن ابي قتادة عن النبي قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شانكم؟ قالوا استعجلنا الى الصلاة قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة. یہاں دوسرا قصہ بیان کیا ہے تو روایت میں واقع آ رہی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے تھے. اس سمع جلبۃ رجال، اچانک آپ نے لوگوں کی دوڑ کا شور سنا. سمع جلبۃ رجال، جلبۃ کے معنی شور، جب دوڑتے ہیں نا تب شور ہوتا ہے، وہ آپ نے سنا. فلما صلی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا ما شانکم، کہ کیا شان ہے تمہاری؟ قالوا استعجلنا الی الصلاۃ، تو کہا کہ ہم نے جلدی کی ہے نماز کی طرف، اس کی آواز آپ نے سنی ہے. تو حضور نے کہا فلا تفعلوا، ایسا نہ کرنا آئندہ. اذا اتیتم الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اطمینان سے آؤ. فعلیکم السکینہ، تمہارے اوپر سکینہ ہونا چاہیے، اطمینان کے ساتھ آنا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری نماز چھوٹ جاوے فما ادرکتم، کہ جو پالو تم فصلو، یعنی رکعت مل گئی رکوع فصلو، اور وما فاتکم یہ فاتحہ. حضور نے کہا کہ جو تم فوت کر دو فاتمو، لہذا اسے بعد میں پورا کر لو. تو بھاگنے کی دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فاتکم کہا نا، تو فاتتنا الصلاۃ ثابت ہو گیا کہ فوت کا لفظ استعمال کرنا حضور سے ثابت ہے. چلیے. باب ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قال أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے آگے مستقل روایت نقل فرما دی. کیا کہتے ہیں؟ ما ادرکتم فصلوا، کہ جو تم رکوع وغیرہ پالو اسے پڑھ لو امام کے ساتھ. وما فاتکم، اور جو تم چھوڑ دو یعنی چھوڑ جاوے، فوت ہو جاوے، فاتمو، اسے بعد میں مکمل کر لو. دوڑو مت نماز کے لیے. کیوں؟
جب دوڑ کے آؤ گے سانس پھول جائے گا، اطمینان نہیں رہے گا، تو نماز کے اندر شریک ہونے سے کیسے آرام ملے گا؟ کیا اللہ قبول کرے گا ایسی نماز؟ تو اطمینان سے آؤ توجہ کے ساتھ۔ قال ابو قتادہ کہتے ہیں کہ یہ بات بیان کی ہے حضرت ابو قتادہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم الإقامة، کہ جب تم سنو اقامت کو، اذا سمعتم الإقامة تو فامشوا إلى الصلاة، نماز کے لیے چل دو، وعلیکم السکینہ، اور اطمینان کے ساتھ، تمہارے اوپر سکون ہو یعنی اطمینان کے ساتھ چلو، اور وقار کے ساتھ چلو، ولا تسرعوا، اور دوڑو مت، کیونکہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تمہیں ملے۔ آدمی کب دوڑتا ہے؟ یہ بھی دیکھتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور میری رکعت چلی جائے گی تو جلدی سے دوڑتا ہے تاکہ رکوع پا لوں، حالانکہ رکوع پانے کی وجہ سے دوڑنا نہیں چاہیے، یہ حدیث میں منع ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ جب تمہارے لیے نماز کھڑی ہو گئی تو آؤ، سکون کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، جو مل جاوے کھا لو پڑھ لو، اور چھوٹ جاوے تو بعد میں قضا کر لو، یعنی ایک رکعت چھوڑ گئی آپ کی تو بعد میں اسے کھڑے ہو کے مسبوق ہو کے ادا کر لو۔ چلیے باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة۔ رک جائیے، متى يقوم الناس، یہ ترجمے میں سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے، سوال بھی کیا اور جواب بھی دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ متى يقوم الناس، لوگ کب کھڑے ہوں گے، مقتدی لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں گے؟ مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا، اقامت ہونے والی ہے، تو مقتدیوں کو کب کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ آگے جواب دیا اذا رأوا الامام، کہ جب اقامت کر کہتے وقت مقتدی لوگ امام کو دیکھیں اس وقت میں انہیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اب مسئلہ سمجھو، یہ جو مسئلہ ہے کہ مسجد میں جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو مقتدیوں کو صف بنانے کے لیے کب کھڑا ہونا چاہیے، اس مسئلے میں اہل دیوبند اور بریلوی لوگ دونوں افراط و تفریط میں مبتلا ہیں، ان کے یہاں افراط ہے، یہاں تفریط ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ پر ہی کھڑے ہوں گے، حی علی الصلاۃ سے پہلے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور ان کی مسجدوں میں دیکھو آپ کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک مؤذن تکبیر کہتے کہتے حی علی الصلاۃ پہ نہ پہنچ جائے، کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، مار دیں گے اگر کھڑا ہوگا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اقامت کرنے والے مؤذن کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے کہ وہ اقامت کہے یا نہ کہے، جیسے دیکھا گھڑی میں ٹائم ہو گیا سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ کھڑا ہونا بھی غلط ہے۔ کیوں؟ گھڑی کے ٹائم پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اقامہ کھڑا کرنا جب پایا جائے تب کھڑا ہونا چاہیے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس وقت ٹائم ہو جاوے اور مؤذن کھڑا ہو کر اقامہ کہنے لگے تو اس وقت لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اب اقامہ کھڑا کرنا پایا گیا نا تو کھڑا ہونا جائز ہو گیا۔ اب کم سے کھڑے ہوں، احناف کہتے ہیں کہ دونوں جائز ہیں، اول اقامت سے بھی کھڑے ہو جاؤ، جیسے امام ہے ابھی مسجد میں بیٹھا ہی ہے امام، یا بازو میں کمرے میں ہے اور گھڑی دیکھ کر مؤذن نے اقامت شروع کر دی تو جیسے اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو لوگ کھڑے ہونے شروع ہو جائیں، کیونکہ مؤذن کہہ رہا ہے اقامت، اور اقامہ کے معنی کھڑا کرنا، کھڑا کرنے والا کھڑا کرنے کا عمل کر رہا ہے تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور کہاں تک نہیں کھڑے ہو سکتے، یعنی اول تو یہ کہ ابھی سے کھڑے ہو جاؤ، زیادہ سے زیادہ کتنی تاخیر کر سکتے ہیں حی علی الصلاۃ، اگر نہیں کھڑے ہو رہے آپ ابھی تو
بس بیٹھے رہو، حی علی الصلاۃ پہ ہو جاؤ، حی علی الصلاۃ سے تاخیر نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا احناف کے یہاں جو عمل ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ پہلے مؤذن کھڑا ہو کے اقامہ کہے، اس کے بعد میں مؤذن کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جانے اور یا حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہو جانے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس مسئلے میں دو دور ہیں. ایک زمانے تک ایسا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہوتے اور مؤذن حضرت بلال جیسے تکبیر شروع کرتے تو صحابہ کرام تکبیر کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاتے. جیسے ابھی میں بتا رہا ہوں کہ ایسے کھڑا ہونا چاہیے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر کمرے میں نماز میں مشغول تھے اور یا کسی اور کام میں مؤذن نے تکبیر کہہ دی اور حضور باہر نہیں آئے نماز پڑھانے، تاخیر ہو گئی. تو اب یہ جو لوگ تھے کھڑے ہوئے صحابہ کھڑے کھڑے انتظار کرتے رہے، اور جب کھڑے ہو کے پورے انتظار کریں گے تو کیا کی اونچی میں گوئی ہونے لگے گی. لہذا اب حضور نے طریقہ بدلا. اب کیا فرمایا آپ نے کہ لوگوں جب بلال اذان دے تکبیر کہیں تو بلال کی تکبیر پر فوراً کھڑے نہ ہوا کرو یہاں تک کہ مجھے حجرے سے باہر نکل کر آتا ہوا دیکھ لو. یہ جو کہا نا یہاں اذا رأوا الامام کہ جب امام کو دیکھ لو، یہ بعد میں آپ نے فرمایا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مؤذن تکبیر کہہ دے اور امام اندر کسی کام میں مشغول ہو گیا، کیونکہ امام کے لیے جائز ہے کہ وہ 1 منٹ 2 منٹ تاخیر کر سکتا ہے، فوراً آنا کوئی ضروری بات نہیں ہے. تو لہذا اگر اندر مشغول ہو گیا اور یہاں لوگ کھڑے ہو گئے تو لوگ چمی گوئی کریں گے، شور کریں گے مسجد میں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب بلال اذان دے، اذان اقامت کہے کہنے دو، تکبیر کہے کہنے دو، مجھے آتا ہوا دیکھ لو. جب بھی باہر نکل گیا تو اب تم لوگ کھڑے ہو جایا کرو. تو اب یہ آخر میں ہو گیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ چونکہ ہمارا امام مؤذن مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ طریقہ اب نہیں ہے کہ بازو میں کمرہ ہے اور بازو کے کمرے سے حضرت نکل کے آئیں گے امام صاحب. اب تو پہلے سے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے امام. جب آپ دیکھ رہے ہیں امام بیٹھا ہی ہے تو اب جیسے ہی تکبیر کرنی شروع کی تو ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اب تخلف عن اقامہ نہیں ہوگا کیونکہ امام آ چکا ہے، امام بیٹھا ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ امام واقعات مسجد میں نہیں اور مؤذن نے تکبیر کہنی شروع کر دی تو اب یہ حکم ہے کہ ابھی کھڑے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ امام آئے گا یا نہیں آئے گا. جب تکبیر کہہ دی اور امام آ گیا تو ٹھیک ہے کھڑے ہو جاؤ، دیکھ کر امام صاحب آ رہے ہیں. اور اگر امام نہ آیا، تکبیر ہو گئی، اب تھوڑی دیر کے بعد امام آیا، اب سوال یہ دوبارہ تکبیر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام نے تکبیر پر نماز شروع نہیں کی، آیا ہی نہیں، 1 منٹ 2 منٹ ہو گئی، اب کھڑے ہیں سب لوگ کیا بیٹھ گئے. مؤذن نے کہا بھائی امام صاحب نہیں آئے، بیٹھ جاؤ سب آرام سے، تو بیٹھ گئے سب. تو اب امام آیا تو اب سوال یہ ہے کہ کھڑے ہو کر دوبارہ تکبیر کہیں گے یا پہلی تکبیر کافی ہے؟ فرمایا دیکھا جائے گا کہ امام دیر میں آیا ہے یا جلدی ہی آ گیا. اگر دیر میں آیا تو اب دوبارہ تکبیر کی جائے گی. اور دیر اور جلدی کون فیصلہ کرے گا؟ یہ کریں گے روایت مختلف جو مسجد والے لوگ ہیں. اگر وہ دیر سمجھیں گے تو دوبارہ تکبیر کہیں گے، اور اگر دیر نہیں سمجھتے ہیں تو پھر دوبارہ تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال كتب الي يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني. باب لا تقوم الصلاه مستعجلا وليقم اليها بالسكينه والوقار. پیچھے ابھی ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب تم لوگ جماعت کے لیے مسجد میں آؤ تو جلدی نہ آؤ، اطمینان کے ساتھ آؤ. یہاں اسی کے قریب ایک دوسرا مسئلہ لائے. جب اقامت ہونے لگے تو نماز کے لیے کھڑے ہونے میں جلدی نہ کرو، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو. آ رہے باہر سے تو بھی اطمینان کے ساتھ آؤ. اور تکبیر ہونے لگی، بیٹھے ہو آپ پہلے سے، بہت جلدی کر کے مت اٹھو،
تو بھی اطمینان کے ساتھ میں اٹھو وہ بتا رہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروا وعليكم السكينه تابعه علي بن المبارك. باب هل يخرج من المسجد لعله. باب هل يخرج من المسجد لعلة. یہ باب ہے کہ کیا کوئی آدمی اذان ہونے کے بعد کسی عذر کی بنا پر مسجد سے نکل سکتا ہے. یعنی اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد کوئی مقتدی مسجد سے جانا چاہے تو کیا حکم ہے، جا سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سفر کے درمیان کسی مسجد میں پہنچے، اذان ہو گئی تو ایک آدمی وہاں سے نکلا. حضرت نے فرمایا کہ یہ جو مسجد سے جا رہا ہے اذان کے بعد، اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. تو اس سے پتہ لگا کہ نکلنا نہیں چاہیے. لیکن لعلۃ اللہ، عذر کی وجہ سے، اگر بغیر عذر کے نکلے گا تو ممانعت ہے، گناہ ہوگا. اور اگر علت کی وجہ سے نکلے گا، علت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ استنجا لگ گیا، اور یا یہ کہ یہ آدمی کسی اور مسجد کا مؤذن ہے، وہاں دیر میں اذان ہوتی ہے، یہ یہاں آیا تھا کسی کام سے، یہاں اذان ہو گئی. یا ہے کہ یہ کسی اور مسجد کا امام ہے، یہاں جلدی ہوتی ہے نماز، وہاں دیر سے ہوتی ہے. تو ان کے یہ آزار ہیں، یہ جا سکتے ہیں، یہ گنہگار نہیں ہوں گے. یا ایسے ہی کوئی متولی دوسری مسجد کا ہے اور یہاں بیٹھا تو اذان ہو گئی، اس کی مسجد میں دیر میں اذان ہوگی، تو یہ متولی اپنے مسجد میں جا سکتا ہے. بس یہ یاد رکھو کہ آثار کی وجہ سے مسجد سے نکلنا جائز ہے. اور بعض فقہاء نے یہ فرمایا کہ یہ ممانعت نکلنے کی اس وقت میں ہے جب اقامت کا وقت قریب آ گیا ہو اور لوگ آنے لگے ہوں مسجد میں. اور اگر اذان ہوئی، کوئی نہیں ہے مسجد میں، کیونکہ آدھا گھنٹہ ہے، کوئی آتا ہے اذان کی مسجد میں، تو آدھا گھنٹہ ہے، کوئی نہیں، اور یہ ایک آدمی دو آدمی یہ نکل کے جانا چاہے، فرمایا اب بھی جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو وجہ ہے نکلنے سے ممانعت کی وہ نہیں پائی گئی. وجہ کیا؟ لوگوں کی بدگمانی، کہ یہ جب جائے گا نکل کے تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ آدمی اس امام سے ناراض ہے، یا ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھے گا، یا یہ جماعت سے نہیں پڑھے گا، لوگ بدگمان ہوں گے. اور جب آدھا گھنٹہ ہے ابھی کوئی ہے ہی نہیں مسجد میں تو کوئی بدگمان ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں. تو بہرحال اگر بہت زیادہ وقت ہے جماعت میں، کوئی مسجد میں نہیں، تو بغیر عذر بھی نکل سکتا ہے. اور اگر وقت قریب آ گیا اور لوگ آ گئے ہیں تو اب عذر کی وجہ سے نکل سکتا ہے، بغیر عذر کے نہیں نکلے گا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج. ابو ہریرہ دیکھو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اقامت ہو گئی اور صحابہ اقامت سن کر کھڑے ہو گئے. حضور آ رہے تھے، صحابہ نے حضور کو دیکھا، سب جماعت کے لیے سب بنا کے کھڑے ہو گئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر پہنچے اور آپ تکبیر تحریمہ کرنے والے تھے، کہنے والے تھے. آپ کو یاد آ گیا. جیسے ہی آپ کو یاد آیا، آپ نے لوگوں کو کہا کہ بھائی رک جاؤ، یہیں اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے چلے گئے. لوگوں کو کہا کھڑے ہو. بہت جلدی آئے اللہ کے نبی، لوگ کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے. جب آپ آئے تو آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا. حضور نے آ کے کہا کہ دیکھو میں بھول گیا تھا، مجھ پر غسل واجب تھا اور یاد نہیں رہا، میں مصلی پہ پہنچ گیا تھا، مجھے یاد آیا تو میں جلدی سے غسل کرنے گیا تھا. یہ آپ نے وجہ بتا دی. ترجمہ کیسے ثابت ہوگا اس سے؟ فرماتے ہیں کہ تکبیر ہو چکی ہے اور تکبیر ہونے کے بعد حضور نکل رہے ہیں، تو لہذا اذان کے بعد تو بدرجہ عورت نکل سکتے ہیں. عذر کی وجہ سے اللہ کے نبی کو نہانا باقی تھا، عذر تھا،
تو تکبیر کے بعد چلے گئے تو اذان کے بعد تو اجر والا کا درجہ ہونا چلا جائے گا، لہذا جائز ہے تکبیر کے بعد بھی جانا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ تکبیر ہو گئی اور ابھی امام اللہ اکبر کہنے والا ہے تکبیر تحریمہ اور کسی آدمی کے لیے خارج ہو گئی تو ظاہر بات ہے عذر آ گیا، اس کو جانا جائز ہے اس کے لیے، تو اذان کے بعد بھی جانا جائز اور تکبیر کے بعد بھی۔ چلیے وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف وعدلت الصفوف اور صفوں کو سیدھا کر دیا گیا، حتیٰ اذا یہاں تک کہ جب قام فی مصلی، قام فی مصلی، یہاں تک کہ جب کھڑے ہوئے آپ اپنی نماز پڑھانے کی جگہ پر، تو انتظرنا ان یکبر، ہم انتظار کرتے رہے کہ آپ تکبیر کہیں، تکبیر تحریمہ۔ آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں فرمایا بلکہ آپ واپس گئے اور فرمایا علی مکانکم، قال علی مکانکم، کہ تم تمہاری جگہ پر کھڑے رہو، فمکثنا علی ہیئتنا، ہم اپنی حیات پر علی حال ہی کھڑے رہے، حتی خرج الینا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی پھر دوبارہ ہماری طرف تشریف لائے کہ ینتف رأسہ، وان آپ کا سر پانی کو ٹپکا رہا تھا، وقد اغتسل، اور تحقیق کہ آپ غسل کر کے آئے۔ چلیے إذا قال الإمام مكانكم حتى يرجع انتظروا، اذا قال الامام مكانكم، کہ جب کوئی امام مقتدیوں کو یہ کہہ دے کہ بھائی یہاں کھڑے رہو تو ان کے لیے وہیں کھڑے رہنے کا حکم ہے، وہ کہیں باہر جامع مسجد سے اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر آوے، کھڑے کھڑے اس کا انتظار کرتے رہیں، آپ کی نماز پڑھائے گا۔ چلیے وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمهم رجل ثم قال على مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر معهم فصلى بهم۔ باب قول الرجل ما صلينا، ما صلینا، جیسے پیچھے کہا نا کہ فاتتنا، ایسے ما صلینا، اگر کوئی آدمی یہ کہنا چاہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، ما صلینا، تو یہ کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، غزوہ خندق میں آپ نے عمر فاروق کو کہا ما صلیتھا، کہ میں نے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو ما صلیتھا کا کہنا جائز ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت ابا سلمة يقول اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت ان اصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما افطر الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى بطحانا وأنا معه فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب۔ باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، بعد الإقامة، کہ اگر کسی امام کو مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد جب اقامت ہو گئی کوئی حاجت پیش آ جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا اس حاجت کے تحت امام کچھ بات چیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ یا تو اقامت شروع ہونے والی ہے، مصلی پہ امام چلا گیا، ابھی مقتدیوں کو کچھ کہنا چاہتا ہے، کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ دوسری شکل کہ اگر اقامت شروع ہو گئی، دوران اقامت امام بولنا چاہے کسی کو کچھ تو دوران اقامت بھی جائز ہے، یا ایسے ہی جب اقامت مکمل ہو گئی اور تکبیر تحریمہ کے لیے لوگ ہاتھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ نصیحت کرنا چاہے امام تو یہ بھی جائز ہے۔ تینوں شکلوں کا جواز بتا رہے ہیں۔ الامام تعرض له الحاجہ، کہ امام کے حق میں پیش آ جائے اسے کوئی ضرورت اقامت کے بعد میں تو وہ قیل و قال کر سکتا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو معمر بن عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سعيد عن انس رضي الله عنهما قال اقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجل في جانب المسجد فما قام الى الصلاة حتى نام القوم۔ باب الكلام اذا اقيمت الصلاة، دیکھو اللہ کے نبی کا ایک قصہ کتنا عجیب ہے کہ اقیمت الصلاۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ینادی رجلا،
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ادھر مسجد میں اقامت ہو چکی ہے، تکبیر ہو چکی ہے اور حضور مصلی پہ جانے والے ہیں، ایک آدمی نے آپ سے بات کرنی شروع کر دی اور حضور سے بات کرتے کرتے مناجات کرتے کرتے گوشے میں کھڑا ہو گیا لے کے آپ کو ایک کونے میں، اتنی دیر ہو گئی کہ صحابہ کھڑے کھڑے سونے لگے کہ اللہ اکبر یہ کتنی لمبی بات کر رہا ہے۔ بہرحال یہ حضور کے اخلاق کریمانہ تھے کہ اس ضرورت مند کی باتوں کو آپ سنتے رہے اور لوگ نماز کے انتظار کرتے رہے۔ پتہ لگا کہ اقامت کے بعد امام کا بات چیت کرنا ثابت ہے حضور سے۔ چلیے قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد قال سألت ثابتا البنياني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فحبس، ایک آدمی آیا اس نے آپ کو روک لیا، بعدما اقیمت الصلاة، نماز کی اقامت کہے جانے کے بعد، کہ اس سے پتہ لگا کہ اس طریقے سے بات ضرورتاً امام کر سکتا ہے۔ چلیے باب وجوب الصلاة الجماعة وقال الحسن وانما نقوم عن العشاء بالجماعة شفقة لم يكن باب وجوب صلاة الجماعت، یہ باب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لزوم کے بیان میں۔ وجوب لزوم، مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کا کیا حکم ہے، آیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، کیا حکم ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض عین ہے، لیکن شرط صحت صلاۃ نہیں ہے۔ فرض عین ہے، ہر آدمی کے ذمہ ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے، شرط صحت صلاۃ نہیں ہے۔ اگر اکیلا پڑھے گا تو فرض عین کا گناہ چھوڑنے والا، فرض عین کو چھوڑنے کا گناہ لگے گا، لیکن نماز ہو جائے گی امام بخاری کے لیے۔ اس کے برخلاف داؤد ظاہری اور غیر مقلدین، یہ دونوں جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض عین بھی ہے اور ساتھ میں شرط صحت صلاۃ بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر جماعت کی نماز پڑھتا ہے، غیر مقلدین کے یہاں اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی، یا ایسے ہی داؤد ظاہری کے یہاں جو نماز پڑھے گا بغیر جماعت کے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مقلدین کی مسجدوں میں چلے جاؤ جہاں ان کی غلطی چلتی ہے، یورپ میں چلے جاؤ، سعودی میں چلے جاؤ، ہر 2 آدمی کی 50 مرتبہ مسجد میں جماعت کرتے رہیں گے۔ ابھی ایک اور آیا تھا، انتظار کرے گا، آجا بھائی آجا میرے پاس کھڑا ہو جائے، اب یہ نماز پڑھائے گا، اب یہ نماز پڑھائے گا۔ کیوں؟ ان کے یہاں شرط صحت صلاۃ ہے، جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر جماعت کے پڑھتے ہی نہیں ہے، وہ ہوتی ہی نہیں ان کے یہاں پر نماز۔ اس کے برخلاف ائمہ اربعہ کے یہاں، ہمارے یہاں احناف کے جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے اور دیگر ائمہ کے یہاں سنت ہے، کیونکہ یہ وجوب جو ہے احناف کے یہاں ہے، دیگر ائمہ کے یہاں یا تو فرض ہے اور یا سنت ہے، ہمارے یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض ہے، فرض عین ہے، جیسے غیر مقلدین، انہوں نے استدلال کیا ہے پاک کی روایت سے جو مشہور ہے، آپ نے پڑھی ہے پہلے بھی، کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو آدمی نماز با جماعت میں شریک نہ ہو تو میں جاؤں لکڑیوں کا گٹھڑ جمع کرنے کے لیے کہوں اور کچھ نوجوان کو لے کے جاؤں ان کے گھر جلا دوں۔ یہ مفہوم ہے روایت کا۔ تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو گھر جلانے کی بات کر رہے حضور، ان نمازیوں کو جلانے کی بات کر رہے حضور کہ جو جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آئے، تو پتہ لگا یہ فرض ہی تو ہے، ورنہ جلانے کی بات کیوں کر رہے؟ اس کا جواب احناف نے یہ دیا کہ دیکھو اگر فرض ہے تو پھر جو جلانے جائیں گے حضور اور ان کے ساتھی، ان کی بھی تو چھوٹ جائے گی، تو ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ اگر فرض عین ہے تو پھر حضور کیسے جائیں گے جلانے کے لیے؟ ہر ایک آدمی کے ذمہ ہے۔ اب آپ یہ تعویل کریں کہ وہ بعد میں پڑھ لیں گے، تو پھر جو گھر میں ہے وہ بھی تعویل کر لیں گے کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، کر لیں گے نہیں وہ بھی تعویل۔ اللہ کے نبی کیوں جلا رہے ہمیں؟
جماعت سے. تو حضور آپ نے بھی تو نہیں پڑھی, وہاں جماعت ہو رہی اور آپ اور آپ کے صحابہ ہمارے گھر جلانے لکڑیاں لے کے آ گئے, تو لہذا آپ نے بھی نہیں پڑھی نماز, مسجد نبوی میں جماعت ہو رہی ہے. تو حضور کیا کہیں گے بالفرض, آپ یہ فرماتے کہ میں تو بعد میں پڑھوں گا دوبارہ جماعت کر لوں گا, تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی تو کر لیں گے دوسری جماعت, تو اسی جماعت میں پڑھنا کیا ضروری ہے. تو بہرحال اس سے پتہ لگا کہ فرض نہیں ہے. پھر آپ نے وہی اتنی سختی بیان فرمائی, اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن پر بھی سخت وعید بیان کر دیتے تھے جو شعار کے قبیل سے ہو. سمجھے, جیسے کل آیا کہ ختنہ کرانا سنت ہے نہیں, لیکن کہا کہ اگر سارے لوگ اتفاق کر رہے ہیں کہ ختنہ نہیں کرائیں گے تو ان سے جہاد کیا جائے گا. کیوں جہاد کیا جائے گا؟ سنت کی وجہ سے, شاعر اسلام میں سے. تو ایسے جماعت کا مسئلہ ہے, تو جو لوگ جماعت کو عادتاً ترک کر دیں گے تو ان کے ساتھ آپ نے کہا کہ دل چاہتا ہے کہ ان کو چلا دوں, کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب ليحطبا ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فأحرق عليهم کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں ان پر, احرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده, اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا, کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی آواز جان لینا کہ مسجد کے اندر ایک بہترین ہڈی گوشت لگی ہو, آپ کے سمین کہتے ہیں وہ ہڈی جس کے اندر بھٹا بھرا ہوا ہو, بہترین, اور یا ملیں گے یہ مرماتین حسنتین, دو بہترین خون ملیں گے, تو لشہد العشاء, کہ لوگ عشاء کی نماز میں آ جائیں گے. کیوں؟ دنیا ان کی نزدیک پڑی ہے, آخرت میں کیا ثواب ملے گا کوئی نے پتہ نہیں ہے عشاء کی نماز پڑھنے میں, لہذا لوگ مسجد میں آتے نہیں. وہ کون تھے؟ منافقین لوگ. کہ اگر ان منافقین کو یہ بتا دیا جائے کہ مسجد کے اندر ہدیہ تقسیم ہو رہا ہے, کیا ہڈیاں مل رہی, گوشت کھانے کا مل رہا, وہیں چلے جائیں گے, اور یا دو خون مل رہے, یعنی دنیا قلیل سے قلیل بتا دیا جائے تو اس کے لیے دوڑ جائیں گے, لیکن آخرت کے لیے نہیں دوڑتے کیونکہ اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے. چلیے. باب فضل صلاة الجماعة وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. باب فضل صلاة الجماعة, یہ بات ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت. یہ بات بھی پہلے آ چکا ہے کہ 25 درجہ ہے یا 27 درجہ ہے, جو آدمی جماعت سے نماز پڑھے گا 25 گنا ثواب ملے گا, اور دوسری روایت میں ہے کہ 27 گنا ملے گا. وکان الاسود, اور حضرت اسود بن یزید جو صحابی ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ اذا فاتت الجماعہ, جب ان کی جماعت شروع جاتی نا تو ذهب الى مسجد آخر, آئے اپنے علاقے محلے کی مسجد میں اور آ کے دیکھا کہ جماعت ہو گئی ہے, تو یہاں ایسا نہیں کرتے کہ اسی میں پڑھوں گا نماز, بلکہ کوشش کرتے کہ کہیں اور باقی ہے جماعت ہونا, تاکہ ہاں کھلا مسجد میں جماعت کا ٹائم ابھی نہیں ہوا ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں. آگے دیکھیے. وجاء انس بن مالک, اور حضرت انس بن مالک ایک مسجد میں آئے کہ جہاں جماعت ہو چکی تھی, تو انہوں نے دوبارہ اذان دی اور اقامت کہی, وصلی جماعت, اور جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھا. اس سے کیا پتہ لگا کہ اگر کسی مسجد میں آپ گئے اور بتایا کسی نے بھائی جماعت ہو چکی, تو 2-3 اگر ساتھی ہیں تو وہاں اذان دے کر اقامت کہہ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ حضرت انس کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ گئے اذان کی, اقامت کی, جماعت سے نماز پڑھی. تو کیا جماعت ثانیہ جائز ہے؟ مسجد کے اندر جماعت ثانیہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ احناف کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. غیر مقلدین اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت انس نے پھر دوبارہ کی وہاں جماعت جا کے. ہم یہ کہتے ہیں حضرت انس نے جہاں نماز پڑھی ہے یہ مسجد طریق تھی, مسجد طریق یعنی راستے کے کنارے پر مسجد تھی, اور راستے کے کنارے والی مسجدوں میں ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں بار بار نماز پڑھی جا سکتی ہے. ان مسجدوں میں جماعت ثانیہ منع ہے کہ
جن جگہوں پر امام متعین ہو، مقتدی متعین ہو، محلہ ہو، باقاعدہ جماعت ادا کی جاتی ہو، نمازیں جماعت سے ادا کی جاتی ہو، وہاں نہیں جماعت ثانیہ کر سکتے۔ ایسے کوئی ایک مثال نہیں دکھا سکتے کہ اللہ کے نبی کی مسجد میں جماعت ثانیہ کبھی حضور کے زمانے میں ہوئی ہو۔ اگر جماعت ثانیہ کرنا درست ہوتا تو حضور کی مسجد میں بھی تو کبھی ہونی چاہیے تھی۔ صحابہ کرام کی کبھی تو جماعتیں چھوٹی ہوں گی، صحابہ کرام کبھی تو پیچھے رہ گئے ہوں گے، انہیں چاہیے تھا کہ آدھا وہ جماعت کر لیں گے، لیکن جماعت کبھی نہیں ہوئی ہے مسجد نبوی میں، علاوہ ایک قصے کے آپ نے پڑھا ہے، وہ ترمذی میں بھی کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، نماز ہو چکی ہے، ایک آدمی آیا تو وہ نماز پڑھنے لگا۔ حضور نے کہا کہ کون آدمی بجنس کر سکتا ہے اس کے ساتھ میں نیکی کی؟ تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے تھے اس کے ساتھ نماز پڑھنے۔ تو یہ بس ایک مرتبہ جماعت کے بعد جماعت ہوئی ہے، لیکن اس سے بھی استدلال نہیں کر سکتے کیا یہ جماعت جو ہوئی ہے یہ تو فرض پڑھنے والے کے ساتھ میں نفل پڑھنے والے نے نماز پڑھی ہے، اور اب جو جماعت ثانیہ کرتے ہیں لوگ وہ فرض والوں کے پیچھے نوافل نہیں پڑھتے، وہ تو دوسری فرض ہی کی نماز جماعت ثانیہ کرتے ہیں، لہذا اس واقعے سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جماعت ثانیہ کرنا مسجد میں جائز نہیں ہے، جس مسجد میں امام مقتدی متعین ہو، اور جو ایسی ہی سفر کے کنارے یعنی روڈ کے کنارے پر ہے، مسجد طریق ہے، وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة وبه قال بھائی ب27 درجے پیچھے بتائے کہ اس کی توجیہ آپ کو کہیں 25 ہے کہیں 27 ہے، کہ یا تو یہ اخلاص کے طور پہ ہے کہ جیسا آدمی نماز پڑھے گا امام کے پیچھے، بڑا امام ہے اچھا متقی پرہیزگار تو 27 درجے مل جائے گا، اور اگر ایسا ہی ہے تو 25 درجے مل جائے گا، یا ہے کہ بڑی مسجد ہے تو 27 ملے گا، اور چھوٹی مسجد ہے تو 25 ملے گا۔ یہ توجیہ ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن هادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل بالجماعة تضاعف على صلاته في بيته في سوقه 25 ذنبا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ثم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل مسجد میں نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں گیا اور جماعت کا انتظار کر رہا ہے تو جب چل رہا ہے تو ایک قدم پہ نیکی لکھی گئی، ایک خطا کو مٹایا گیا۔ فإذا صلى، جب اس نے نماز پڑھی تو لم تزل الملائکہ، تو ملائکہ اس کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت دعائے رحم کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علیہ، اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ ولا یزال احدکم فی صلاۃ، اور تم میں سے ہر آدمی نمازی کے حکم میں ہوتا ہے منتظر الصلاۃ، جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ چلیے باب فضل صلاة الفجر في جماعة۔ دیکھو ابھی تو آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ نماز با جماعت کا کیا حکم ہے، واجب ہے، اور پھر اجتماعی طور پر نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اس کا بتایا کہ 25 گنا یا 27 گنا۔ اب 5 نمازوں کی الگ الگ فضیلت بتا رہے ہیں تفصیل سے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ وہ 27 گنا تو ثواب ہے ہی، لیکن فجر کا الگ سے ثواب ہے، پھر ظہر کا الگ ہے، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کا ثواب جماعت سے الگ الگ بتا رہے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة
25 درجہ بڑھا ہوا ہے. اور اب دیکھو یہ فضیلت، یہ تو پیچھے بھی آ گئی نا فضیلت، 25 درجہ یا 27 درجہ بڑھا ہوا ہے، یہ پہلے بھی آ گئی. یہاں جو فجر کی اصل فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تجتمع ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر، کہ فجر کی نماز اتنی بابرکت ہے، اس نماز کے اندر رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ سب جمع ہو جاتے ہیں اور وہیں پر قیام رہتا ہے فجر کی نماز میں. پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد رات والے چلے جاتے ہیں، دن والے رک جاتے ہیں. چلیے. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تبصرها ب27 درجة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ قال والله ما ایک فضیلت تو آ گئی، فجر کی نماز کی آپ 3 فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. ایک فضیلت تو آئی کہ فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور دوسری فضیلت کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی حضرت ابو درداء جو ہیں ان کے بارے میں ام درداء ان کی بیوی کہتی ہے کہ ابو درداء میرے پاس آئے بہت غصے کی حالت میں تھے. فقلت ما اغضبک، میں نے پوچھا کہ ابو درداء آپ کو ناراض کس نے کر دیا، کیوں غصہ ہیں آپ؟ تو کہنے لگے واللہ ما اعرف من امر محمد، اللہ کی قسم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے امور میں سے کچھ بھی نہیں پاتا، یعنی لوگوں نے سب خلق ملک چھوڑ دیا، الا انہم یصلون جميعا، مگر یہ کہ وہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں. پتہ لگا جماعت سے نماز پڑھنا حضور کے زمانے کی یادگار ہے، اور خاص طور سے فجر کی نماز کیونکہ وہ عام ہے منافقین کے مقابلے میں. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا بالصلاة. اعظم الناس اجرا، یہ تیسری فضیلت ہے فجر کی نماز کی. کیا ہے اس کا حاصل؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو آدمی کو ثواب ملے گا مشقت کے بقدر. جو آدمی جیسی محنت کرے گا دنیا میں، مشقت برداشت کرے گا، اسے ویسے ہی ثواب ملے گا. اب 5 وقتہ نمازوں میں سب سے زیادہ مشقت آدمی کو ہوتی ہے فجر کی نماز میں. کیا ہوتی ہے فجر کی نماز میں مشقت؟ سونے کا وقت ہے، اور دوسرے یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، کبھی پانی ٹھنڈا ہے، تو فجر کے وقت میں جائے گا اگر نیند کو چھوڑ کر، چونکہ مشقت برداشت کر رہا ہے، اس لیے فرمایا ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا. چلیے. فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. کہ وہ آدمی جو انتظار کر رہا ہے امام کی نماز کا یہاں تک کہ نماز پڑھ کے آئے امام کے ساتھ، اعظم اجرا، یہ زیادہ بڑھا ہوا ہے اجر کے اعتبار سے اس آدمی کے مقابلے میں جس نے نماز پڑھی اکیلے ثم ینام، اور سو گیا جا کے. یعنی آنکھ کھلی اور اپنی نماز گھر پہ ہی پڑھ لی، فوراً سو گیا، اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو چل کے مصیبت اختیار کر کے گیا ہے. چلیے. باب فضل التعجيل إلى الظهر. دوپہر میں، سخت دوپہر میں سحر کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو دوپہر کی دھوپ میں جو آدمی جائے گا چل کے، ظاہر بات ہے مشقت ہے، تو مشقت ہے اٹھائے گا، ثواب اتنا ہی ملے گا. ظہر کی فضیلت بتا دیں. چلیے. وبه قال حدثني قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل. دیکھو 3 روایتیں لا رہے امام بخاری اس مسئلے میں، لیکن پہلی 2 روایتوں کا تعلق ترجمۃ الباب سے کچھ بھی نہیں، تیسری روایت سے ثابت کیا ہے ترجمۃ الباب کو. پہلی روایت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بینما رجل یمشی بطریق، اس درمیان کے ایک آدمی راستے سے چلا ہوا جا رہا تھا، حضور نے دیکھا کہ یہ آدمی بیچارہ چلا ہوا جا رہا ہے. وجد حسن شوق، اس آدمی نے ایک ٹہنی دیکھی جو کانٹے والی تھی، کانٹے دار درخت کی شاخ دیکھی راستے پر، یعنی یا تو وہ پڑی تھی راستے میں
اور یا کوئی درخت راستے کے کنارے میں جھک رہا تھا اور اس کی شاخیں کانٹے والی راستے میں لٹک رہی تھی، تو اس آدمی نے کیا کیا، فَأَخَّرَهُ، اس نے وہ اٹھایا شاخ اور سائڈ میں پھینک دی، اور یہ ہے کہ وہ درخت لٹک رہی تھی شاخ کاٹ کے اسے سائڈ میں کر دی تاکہ چلنے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ حضور دیکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، کہ اللہ نے اس کا شکر ادا کیا، یعنی اللہ نے اس کو قبول کر لیا، فغفر اللہ، اس آدمی کو اللہ نے اسی عمل کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ چلیے ثم قال الشهداء خمسة المدعون والمبدون والغريق آپ نے پھر یہاں دوسری روایت دی ہے، ثم قال، بغیر سند کے لائے ہیں، یہ دوسری روایت ہے کہ حضور نے فرمایا الشهداء خمسة، کہ شہداء 5 ہیں، المطعون والمبتون، مطعون تعاون میں مرا ہوا آدمی، مبتون جس کا پیٹ چل جاوے، دست زیادہ آوے مر گیا، والغریق اور وہ آدمی جو کہ ڈوب جاوے، یہ آدمی بھی حکماً شہید ہے، وصاحب الحدم، اور جو کسی دیوار میں یا چھت کے نیچے دب کے مر گیا، والشہید فی سبیل اللہ، اور 5ویں اللہ کے راستے میں مر جانے والا آدمی۔ یہ 2 روایتیں ہیں، دیکھو اس میں ترجمے کا کوئی ذکر نہیں آیا، آگے آ رہی روایت اس سے ثابت کریں گے۔ چلیے وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في التهجير، اگر یہ ہے ترجمۃ الباب سے متعلق کہ اگر لوگ جان لیں اس بات کو کتنا ثواب ہے دوپہر کی نماز پڑھنے میں، تو لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو ضرور دوڑ لگائیں گے مسجد کی طرف کہ جلدی ہمیں جگہ مل جائے۔ اور دوسرے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ، اگر جان لیں لوگ کہ کتنا ثواب ملے گا انہیں عتمہ میں، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے میں اور صبح کی نماز پڑھنے میں، تو لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لوگ آئیں گے اگرچہ سوئین کے بل کھسک کر ہی کیوں نہ آئیں، چل نہیں سکتے، پیر خراب ہو گئے، گھٹنوں کے بل چل سکتے ہیں یا ایسے لڑک سکتے ہیں تو بھی مسجد میں آئیں گے اگر انہیں ثواب کا پتہ لگ جائے۔ چلیے باب احتساب الآثار وبه قال حدثنا باب محمد احتساب الآثار، نماز کا وقت ہو جائے تو پھر کسی کے لیے انتظار کرنا کیسا ہے، وہ محترم صاحب کو پوچھنا چاہتے ہیں، وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے، وہ مفتی ہیں، سمجھے، وہ مفتی صاحب ہیں۔ حضرت جو بھی شخص اذان دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے، اعلان ہی تو کرنا ہے، اعلان اس کا بھی معتبر ہے، قرآن تو نہیں ہے۔ ذکر اللہ کر سکتا ہے جو بھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بول سکتا ہے جو بھی، تسبیحات بول سکتا ہے، تو بتایا ابھی اذان بھی تو ذکر اللہ ہے، وہ بھی کر سکتا ہے جو بھی آدمی، لیکن نہیں کہنا چاہیے۔ عورت اذان دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی، اس کی آواز کتنا ہے، ہاں عوام کے لیے نہیں، اگر مثال کے طور پہ اور بچے کے کان میں اذان دینی ہے، مرد کوئی ہے نہیں تو ماں دے سکتی ہے۔ اذان پڑھنا عورت کا وہ جائز ہے، لیکن اعلان کرنے کی نیت سے لوگوں کو اطلاع دینے کی نیت سے اذان دینا عورت کا یہ منع ہے، کیونکہ عورت کی آواز سفر ہے، سفر میں بغیر اذان کے نماز پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ کوئی بات پوچھ رہا، سفر میں بغیر اذان کی نماز پڑھے، سفر میں حضر میں ہو جاتی ہے تو سفر میں کیوں نہیں ہوگی بغیر اذان کی نماز؟ شرائط میں سے ہے اذان، یہ تو بہترائی میں سے بتایا، ایسا تو پوچھ لیتا کوئی پوچھ لیتا، اور دوران سفر اذان دینا ضروری ہے رکھنا۔ اور آگے لائے الآثار، اثر کے معنی ہے نقش قدم، جو مسجد کی طرف قدم رکھ کے آؤ گے، اٹھانا رکھنا یہ ہے آثار، اور اس پر ثواب کی امید رکھنا، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے چلا، ایک ایک قدم پہ اللہ کے ثواب کی امید رکھ کے چلا، تو کیا فرمایا روایت میں کہ ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ اس کا بلند کر دیا جائے گا، جانے میں بھی آنے میں بھی۔ جب آ رہا ہے مسجد کی طرف نماز پڑھنے تو بھی ایک ایک قدم پہ یہ ثواب، اور جب نماز پڑھ کے واپس جا رہا ہے تو بھی جانے میں بھی یہ ثواب دونوں طرف سے ہے، آنے کا بھی جانے کا بھی۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حشب قال حدثنا عبد الوهاب قال
تحتسبون ألا تحتسبون أثاركم وزاد ابن أبي مريم قال یا بنی سلمہ، قصہ بتا رہے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سلمہ۔ یہ قبیلے والے لوگ بڑے جھوٹے، بڑے باہمت، لڑاکو، یہ لوگ رہتے تھے مدینہ منورہ کے کنارے پر۔ کچھ زمانے کے بعد مسجد نبوی کے پاس کچھ مکانات خالی ہو گئے، تو ان لوگوں نے کوشش کی کہ یار اتنی دور سے مسجد جانا پڑتا ہے، چلو مسجد کے قریب میں وہ مکان خالی ہوئے ہیں، وہیں اپنے جگہ خرید لیں گے، وہیں مکان بنا لیں گے تاکہ قریب سے مسجد میں آ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ جو کنارے پر رہتے ہیں بنی سلمہ والے، وہ قبیلہ بنو سلمہ آنا چاہتا ہے مسجد کے پاس۔ تو آپ نے بلایا انہیں، کہا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم اتنی دور سے آتے ہو، ہر قدم پہ تمہاری ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، تمہارے قدموں پہ اتنا ثواب سے تم راضی نہیں؟ تو بہرحال پتہ لگا کہ آنے جانے کے قدم لکھے جاتے ہیں اور ان پر ثواب ملتا ہے، پھر ان لوگوں نے اپنے ارادے کو بدل دیا تھا، کیوں قریب آ جائیں گے تو یہ ثواب چھوٹ جائے گا ہمارا۔ انہوں نے قریب آنا کیوں اختیار کیا تھا، اس کی وجہ بھی ایک روایت میں بیان فرمائی کہ ایک دوسری روایت میں یہ ہے شؤون الدار بعد المساجد، شؤون الدار بعد المساجد، کہ مکان کا منحوس ہونا مسجدوں سے دور ہونا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی دور ہیں ہم تو لہذا اچھا نہیں، تو آپ نے انہیں منع فرما دیا پھر بھی۔ تو اب یہ روایت جو آپ نے فرمائی کہ شؤون الدار بعد المساجد، اور پھر آپ انہیں کہہ رہے کہ وہیں رہو، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پہلے سے بسا ہوا ہے مسجد سے دور تو وہ تو وہیں کے لیے رہے گا، اس کے لیے وہی ہے کہ دور رہنا بہتر ہے۔ اور اگر کوئی باہر سے آیا کسی علاقے سے، وہ سوچتا ہے کہ بھائی ہمیں مکان خریدنا ہے اس شہر میں، ہمیں رہنا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کوشش کر کے مسجد کے قریب خریدے۔ جو رہ چکے پہلے دور بس وہ دور ہی رہیں گے، اور جو اصل میں مکان بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مسجد کے قریب مکان ڈھونڈے، کیوں؟ مسجد کے قریب ہونا بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ چلیے قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا ان بنی سلمہ ارادوا ان يتحولوا، دیکھو یہ کہ بنو سلمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا اس بات کا کہ يتحولوا، کہ وہ پھر جامیں اپنی جگہوں سے، یعنی وہاں سے بدل جامیں، وینزلوا قریبا من النبی، وہ گھر بنا لیں اللہ کے نبی کے قریب، یعنی مسجد کے قریب۔ فکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس بات کو ناپسند کیا کہ مدینے کو ایروا المدینہ، کیا مطلب؟ کہ مدینے کو ننگا چھوڑ دیا جائے، یہ تو لفظ ترجمہ ہے، مراد یہ ہے کہ مدینے کے بارڈر کو خالی کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے اس بات کو پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ لوگ جنگجو تھے نا، یہ لڑاکو تھے، تو کوئی آدمی باہر سے مدینے پہ حملہ کرنے آئے گا تو یہی نمٹ لیں گے پہلے۔ تو ایسے لوگوں سے بارڈر کو شہر کے خالی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب مضبوط بیٹھے ہوئے ہیں لوگ چوکی پہ، بارڈر پہ، تو دشمن اندر نہیں آ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ مدینے کو وہ خالی کر دے، فقالا یعنی مدینے کا کنارہ۔ تو آپ نے فرمایا انہیں الا تحتسبون آثارکم، کہ کیا تم ثواب کی امید نہیں رکھتے ہو اپنے نقش قدم پہ؟ قال مجاہد نے تفسیر کی ہے آثار کی کہ معنی ہے خطاہ، آثار المشی فی الارض بارجلہم، یعنی آدمی کا زمین پر اپنے پیروں سے چلتے ہوئے نقش قدم یعنی نشان بنانا خطا ہوا، یہ خطا ہے یعنی نقش قدم۔ آثار کا تفسیر کی ہے خطا سے کہ ان کا چلنا زمین پر اپنے پیروں سے، یہ ثواب کی چیز ہے۔ چلیے باب فضل صلاة العشاء في الجماعة چلیے وبه قال صلاۃ العشاء کی جماعت، آخری نماز یعنی جماعت کے ساتھ میں عشاء کی نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ دیکھو عشاء کی نماز ہوتی ہے رات میں، اب رات میں ہوتی ہے، لیکن اب تو رات نام کی ہے، دن جیسا رہتا ہے مسجدوں میں۔
کے زمانے میں رات میں ہی رات تھی، کیا پورے شہر میں کوئی چراغ نہیں تھا، مسجد نبوی میں بھی چراغ نہیں تھا، اس زمانے کی بات ہے۔ تو جب مسجد نبوی میں چراغ نہیں تو جو لوگ منافقین تھے وہ مسجد میں آتے ہی نہیں تھے، ارے دکھیں گے تھوڑا ہم، کیا پتہ لگے گا، تو وہ لوگ نہیں آتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتبار سے فرمایا کہ اگر ان منافقین کو پتہ لگ جائے کہ فجر کی نماز میں کتنا ثواب اور عشاء کی نماز میں کتنا ثواب، تو یہ حقاً بھی آئیں گے مسجد میں، لیکن چونکہ میں آخرت پہ اعتماد یقین نہیں، زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش قال حدثني ابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة اذكر على المنافقين کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی، لیس صلاۃ الاصفل ولا المنافقین، کہ کوئی نماز منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز کے مقابلے میں زیادہ بھاری نہیں ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر ان لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کتنا ثواب ملے گا ان دو نمازوں کو پڑھنے سے، تو لَأَتَوْهُمَا، تو البتہ ضرور بھی ضرور وہ ان دونوں نمازوں میں آئیں گے۔ وَلَوْ حَبْوًا، اگرچہ حبوا یعنی کھسک کر ہی کیوں نہ آئیں۔ اور لَقَدْ هَمَمْتُ، پھر وہی روایت آئی ہے جو پیچھے آ چکی ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں اس بات کو کہ مؤذن کو حکم دو بس وہ اقامت کہے، پھر میں حکم دوں کسی آدمی کو کہ وہ نماز پڑھاوے، ثم آخذ شعلا، اور پھر میں آگ کو لے لوں، فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة، پھر میں جلا دوں ان لوگوں کو جو نماز کے اندر جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آئے ہیں، کہ میرا دل یہ چاہتا ہے۔ بہرحال آپ نے ایسا تو نہیں کیا، کیوں نہیں کیا تھا آپ نے؟ جب آپ کا دل یہ چاہ رہا ہے تو آپ نے یہ کیا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ بیان فرمائیں کہ چونکہ گھروں کے اندر بچے بھی تو ہیں جو نماز کے مکلف نہیں، اور عورتیں بھی تو ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے دوسری روایت میں کہ میں اپنے ارادوں کو چھوڑ دیا عورتوں کی وجہ سے اور بچوں کی وجہ سے۔